کیا عالم اور جاہل یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ عالم اور جاہل یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. The learned and the ignorant cannot be equal. اللہ رب العزت جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین متین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دیتا ہے. علماء کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن علماء کی سیاہی کو ایک پلڑے میں اور مجاہدین کے خون کو دوسرے پلڑے میں رکھ کر ان کا موازنہ کرے گا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا العلم باللہ. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کون سا علم مراد لے رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذات خداوندی کی معرفت، یعنی جس بندے کو ذات خداوندی کی معرفت نصیب ہو، عمل کم بھی ہو لیکن فائدہ زیادہ ہوگا. لیکن اگر کسی بندے کو ذات خداوندی کی معرفت نصیب نہیں ہے اس کے اعمال کثیر وہ رائیگاں چلے جائیں گے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ علم یہ مال سے بہتر ہے. کیوں؟ اس کی کیا ریزن کیا ہے؟ کہ علم یہ انسان کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت انسان کو خود کرنا پڑتی ہے. اب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا یہ فرمان ان تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو علم پر مال کو فوقیت دیتے ہیں.